جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا بلکہ سیدھا جا کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ میرا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ اسی وقت پیچھے پڑے بستر پر پیٹھ کے بل گر گئی۔ اگر وہ میرے تھپڑ کو برداشت کر جاتی اور کھڑی رہتی تو شاید میں اس پر مزید بھی تشدد کرتا، مگر جب وہ گر گئی تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اسے مزید نہ مارا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری ماں جو باہر ہی کھڑی تھی، یقیناً تھپڑ کی گونج اس کے کانوں تک ضرور آئی ہوگی، اس لیے اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہا کہ میرے بچے کے ہاتھ کو درد تو نہیں ہو رہا۔ میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور پھر اس کو دبانے لگی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھ کر میں فارغ ہوا تو میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ میں نے جو عمل کیا ہے پتہ نہیں یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اس دوران مجھے ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے گھر میں موجود ہر فرد سے میرا خون کا رشتہ ہے، لیکن میری بیوی کا رشتہ صرف مجھ سے ہے، اور وہ بھی صرف لفظی رشتہ ہے۔ صرف اس لفظی رشتے کی وجہ سے میرے گھر کے ہر فرد کا وہ احترام کرتی ہے۔ مجھ سے اگر میرے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے خلاف شکایت کرتا ہے اور وہ سامنے موجود ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے اس شکایت کرنے والے شخص سے معافی مانگ لیتی ہے۔ میں نے آج تک اس کو اس بحث میں پڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میری غلطی نہیں تھی یا مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے یا میں نے اس وجہ سے وہ کیا ہے۔ اس کو کبھی میں نے دلیل دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ جھکا ہوا اور عاجز ہی پایا ہے۔ ہمیشہ اس کو معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ اس کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ لیکن آج جب میں نے اس کو تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا کہ آج تو میں نے اس کو دلیل بھی نہیں دی، اس کو اس کی غلطی تک نہیں بتائی۔ پھر اچانک میرا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میری ماں تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور میری ماں کو آواز سنائی دی تو میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور دبانا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میرے بیٹے کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر میں اپنی ماں کو اتنا پیارا تھا تو میری بیوی بھی اپنے والدین کو اتنی ہی پیاری ہوگی، لیکن اس کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اس کے پاس تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو تھپڑ مارا تھا، اس نے تو تھپڑ کو سہا تھا، میرے ہاتھ کو دبایا اور سہلایا جا رہا تھا، اس کو تو کوئی کندھا یا سہارا دینے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت بھر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، آئندہ مجھے اس عمل سے باز رہنے کی توفیق دینا۔ میں واپس آیا تو آ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری وہ مردانگی آڑے آ رہی تھی، میں جا کر بھی معافی نہ مانگ سکا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ نارمل ہو گئے اور میں اور میری بیوی اس بات کو بھول گئے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشی کی کرن دکھلا دی اور میری بیوی امید سے ہو گئی۔ وقت مزید سرکتا گیا، سارا گھر پھر ایک بار خوشی کا گہوارہ بن گیا، یہاں تک کہ میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ لیکن اس دوران ایک اور آزمائش آ گئی کہ میری بیوی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، یہاں تک کہ بچے کی دھڑکن بھی نارمل نہ رہی۔ ڈاکٹر نے ایک مشہور سرکاری خواتین کے ہسپتال میں میری بیوی کو ریفر کر دیا۔ ہسپتال کے اندر مردوں کا داخلہ منع تھا۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے تیسرے دن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم بیوی اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی مشورہ دیا گیا کہ ہم بیوی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مگر جب میری بیوی کو ہوش آیا اور ساری بات اس کو پتہ چلی تو اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ آپ مجھے نہیں، میرے بچے کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ میں آپ کا خون نہیں ہوں، لیکن وہ آپ کا خون ہے اور میرا بھی خون ہے۔ میرا بچہ زندہ رہے گا تو یوں سمجھنا میں ہی زندہ رہوں گی، اور اگر میرا بچہ مجھ سے چھن جائے گا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ میں نے اپنی بیوی کی بات سن کر محبت بھرے انداز میں اس کو سمجھاتے ہوئے ڈانٹا کہ میرے لیے بچے سے کہیں زیادہ تم اہم ہو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، یہاں تک
کہ میں اپنی بیوی کے سامنے ہار مان کر رو پڑا۔ میں ہر قیمت پر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا اور مجھے ہسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پر ہسپتال کے قریب ہی ایک پرائیویٹ روم ہائر کیا اور اپنی بیوی کو اس کمرے میں شفٹ کیا۔ متعلقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اضافی رقم دے کر اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب بھی ہم کو ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہمیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروائے گا۔ ہماری یہ بات مان لی گئی۔ جب بھی میری بیوی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو لے کر ہسپتال چلے جاتے، لیکن جیسے ہی اس کی کچھ حالت بہتر ہوتی تو میں پھر دوبارہ اس کو اپنے پاس اپنے کمرے میں لے آتا اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا۔ اسی دوران میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور مختلف عملے سے دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میری بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں بھی پردے کی ایک سائیڈ پر بیٹھ کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حالت بے ہوشی میں تھی اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ میرے سامنے وہ بیوی کو تھپڑ مارنے والا منظر چل رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک میری بیوی ہے جس نے میری آنے والی نسل کے وارث کو جنم دینے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک میں ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی کو صرف اتنا بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے زبان سے ایک لفظ ہی ادا کر سکے۔ خیر، میری بیوی کا آپریشن ہو گیا۔ الحمدللہ بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے۔ بچے کو ایک ٹیوب کے اندر منتقل کر دیا گیا اور میں بیوی کے سرہانے بیٹھا ماضی کو سوچ کر آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک میری بیوی ہوش میں آ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ شاید وہ یہ سمجھی کہ ہماری اولاد مر گئی ہے۔ یقین کریں کہ شدید تکلیف اور نقاد کے باوجود اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی کہ کہا تھا نا ہمارے بچے کو بچا لینا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے گا یا نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چوم کر پھر اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ الحمدللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، اور اگر مجھے تم سے اور ہماری اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں 1000 بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ میں نے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیا اور اس سے کہا کہ یہ رونے کا نہیں، مسکرانے کا وقت ہے۔ ہماری نئی نسل اس دنیا میں آ چکی ہے۔ میری بات سن کر بہتے آنسوؤں کے باوجود میری بیوی مسکرا دی اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے میں آپ کی اس اولاد کو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ بناؤں گی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کاش جس ماں نے میری بیوی کی پرورش کی ہے اس ماں نے میری بھی پرورش کی ہوتی تو شاید میں نے وہ تھپڑ کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا ہوتا۔ میں اپنے اس واقعے کے ذریعے تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بیویاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک تحفہ ہیں۔ ان کے متعلق روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ یہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ہماری نئی نسل کو دنیا میں لاتی ہیں۔ گو کہ دنیا میں ماں کی قربانی کی بات کی جاتی ہے، لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ بیوی کا احسان جو وہ آپ کی اولاد کو دنیا میں لاتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، اس ایک احسان کی قیمت بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بے حد عزت دو یا اپنے سر پر چڑھا لو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کے جائز حقوق اور جائز خواہشات کا ضرور خیال کرنا تاکہ روز محشر تم لوگ بیوی کے حقوق کی وجہ سے نہ پکڑے جاؤ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔